الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگ اور دوستو، ابھی یہ جو 10-15 دن کی جو چھٹی ہوئی تھی، ان چھٹیوں کے اندر اکثر والدین چھٹیوں کو سیر و تفریح کے اندر گزارنے کے لیے دور دراز تشریف لے گئے ہوں گے، اور ہر والدین اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے مزارات کا، اولیاء اللہ کے درگاہوں کا سفر کیا ہوگا۔ اولیاء اللہ کا درگاہوں کا سفر کرنا یا درگاہوں کی زیارت کرنا یہ سیر و تفریح کے واسطے نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے، قرآن کریم پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، کلمہ طیبہ کا ورد کر کے ہم جا کر ان اللہ والوں کی مزاروں پر جا کر ایصال ثواب کرتے، ان کو ہدیہ تحفہ میں پیش کرتے۔ یہ جائے کہ ہمارا جو سفر ہوتا ہے، اس سفر کے اندر صرف مقصد سیر و تفریح ہوتی ہے، اور اس سیر و تفریح کے اندر نہ نماز کا خیال ہوتا ہے، نہ شریعت کا لحاظ ہوتا ہے، نہ سنت کا لحاظ ہوتا ہے۔ حالانکہ تمام کے تمام مذاہب کے علماء نے ہر ایک کا مفتہ بھی قول ہے کہ عورتوں کا مزارات پر جانا حرام ہے، عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے۔ دیوبندی علماء کو لے لو، سنی علماء کو لے لو، اہل حدیث علماء کو لے لو، تمام کے تمام علماء نے بالاتفاق قبروں پر عورتوں کا جانا حرام قرار دیا ہے۔ لیکن مزارات کے اوپر زیادہ تر جو بھیڑ ہوتی ہے وہ عورتوں کی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج عوام کا جو یقین، درگاہوں سے جو یقین ہو گیا ہے، اور اس سے زیادہ کہیں یقین اگر اللہ کی ذات پر ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلوں کا حل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، جس کو ہم ولی مانتے ہیں، جس کو ہم بزرگ مانتے ہیں، جس کو ہم اولیاء اللہ مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو
کرامت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جس ولی سے کرامت ظاہر نہ ہو ہم اس کو ولی نہیں مانتے۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے۔ جو بھی اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ اگر ہم ہر ایک سے کرامت کا صدور دیکھنے لگیں، کرامت کا ظہور دیکھنے لگیں تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے کسی خاص بندے سے، کسی خاص بندے کے ہاتھ کے اوپر کرامت کا ظہور کر دیتے ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ خلاف عادت کوئی کام وجود میں آ جانا۔ اگر کوئی آدمی بار بار کرامت دکھا رہا ہے، چمتکار دکھا رہا ہے، تو اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا، اس کو استدراج کہا جائے گا، اس کو استدراج کہا جائے گا، اس کو چمتکار کہا جائے گا۔ اس چمتکار کو حاصل کرنے کے لیے صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مذہب کا آدمی، کوئی بھی انسان جب کچھ دنوں تک اس پڑھائی کو پڑھتا ہے، اس چمتکار کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن کرامت جو ہوتی ہے یہ خلاف عادت کبھی بھی ظہور میں آ جاتی ہے۔ اس کو انسان بول کر نہیں کرتا، بلکہ کبھی بھی ظاہر ہو جائے گی، اور اس کو بھی پتہ نہیں رہے گا میرے سے یہ کام کیسے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کرامت دکھائیے، اگر میں نے دکھا دیا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جب جو مرید کہہ رہا ہے کرامت دکھائی جا رہی ہے تو یہ کرامت نہیں، استدراج ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ استدراج ہو گیا، یہ چمتکار ہو گیا۔ اب چمتکار کو دیکھ کر انسان ان کا گرویدہ بن جائے، ان سے محبت کرنے والا بن جائے، یہ سراسر کیا ہے؟ جاہلیت کی رسم ہے۔ انسان کی جہالت کی بنا پر، انسان کم علمی کی بنا پر، ایمان کی کمزوری کی بنا پر، انسان جس کے اندر کوئی خوبی دیکھی، جس کے اندر کوئی شعبدہ بازی دیکھی، انسان اس کا گرویدہ بن جاتا ہے اور آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص صفت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی دولت عطا فرماتے ہیں کہ ان سے کبھی بھی اللہ کی ناراضگی کا کوئی فعل ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی گاؤں کے اندر کوئی اللہ والے آ گئے، تو مریدین نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ حضرت کی مجلس ہے، چلو وہاں تشریف لے جائیں گے۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی اللہ والے آئے ہوئے ہیں، جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اور حقیقت میں جو یہ اللہ والے تھے، جب اس بستی کے اندر گئے، غالباً عصر کی نماز کے لیے دوسرے اللہ والوں کا قافلہ جا رہا تھا، ان کے مریدین کے ساتھ میں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے راستے میں ان کو کھنکھار آئی، تھوک آئی، بلغم آیا، تو بلغم کو قبلے کی طرف پھینک دیا، یعنی قبلے کی طرف تھوک پھینک دیا۔ جیسے ہی قبلے کی طرف تھوک پھینکا، کہ جو دوسرے اللہ والے اپنے مریدین کے ساتھ ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، الٹے پاؤں وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، ان کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھے، بلکہ الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ گئے۔ مریدین نے کہا، خادمین نے کہا، حضرت اتنی دور دراز کا سفر کر کے ہم آئے، ذرا ملاقات تو کر لیتے، بات چیت تو کر لیتے، ذرا ان کی خدمت تو بیٹھ جاتے۔ کہا کہ یہ ولی نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ کیا ہے؟ ولی نہیں ہے، شیطان ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے، اگر کوئی آدمی مصلی بچھا کر ہوا کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی مصلی بچھا کر سمندر کی لہروں کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، ہواؤں کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، سمندر کی لہروں پر نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کا ایک عمل بھی شریعت اور سنت کے خلاف ہوگا، سمجھ جاؤ وہ ولی نہیں بلکہ سب سے بڑا شیطان ہے۔
وہ ولی نہیں، سب سے بڑا شیطان ہے۔ اس لیے مزارات کا دورہ کرنے سے پہلے انسان کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ انسان گھر میں نماز تو پڑھتا نہیں، لیکن چھٹی ہو گئی، لاکھوں روپے بیکار انسان سفر میں خرچہ کر دیتا ہے، جس کا ذرہ برابر کوئی ثواب نہیں ملتا، ذرہ برابر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ انسان جتنا پیسہ خرچہ کرے گا یہ پورا کا پورا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کا بھی کوئی حق رکھا ہے، اس مال کا بھی کوئی حق رکھا ہے۔ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، جس میں ایک رکن زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے، ایک رکن صدقہ خیرات کرنا بھی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو کیوں رکھا ہے؟ بندے کا تعلق جب خالق کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جب راضی ہو جاتے ہیں، راضی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں، اپنے دوست کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب مخلوق کا مخلوق کے ساتھ گہرا تعلق ہو جاتا ہے، مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد بن جاتی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہ بن جاتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والی بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے مال کے اندر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ہر انسان کے مال کے اندر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کی تاریخ متعین کر کے سال میں ایک مرتبہ 40واں حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں کے لیے نکالنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل کے اندر مال کو بنا دیں گے، مال کو یعنی پیسے کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنجے سانپ کی شکل کے اندر پیدا کر دیں گے۔ تو آپ بولیں گے میرے پاس سونا چاندی ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، یہ بینک بیلنس یہ پیسہ سانپ کیسے بن جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بنانے پر قادر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو گنجے سانپ کی شکل دے دے گا، اور ایسا سانپ جس کے چہرے کے اوپر 2 سیاہی نقطے لگے ہوں گے، اور جس کے چہرے پر 2 سیاہ نقطہ رہتا ہے تو سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سانپ کو جس کا مال تھا اس کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ انسان کو اپنے جبڑوں کے اندر چبائے گا، اپنے جبڑوں سے چبائے گا، اپنے جبڑوں سے کاٹے گا، اور کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو جمع کر کے دنیا کے اندر رکھا کرتا۔ تو مال کا حق یہ ہے کہ انسان اس کو جائز مقامات پر خرچہ کرے۔ مال کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ اس مال کے اوپر جو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس مال کی ادائیگی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ادا نہ کرنے کی وجہ سے پورا کا پورا مال کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے، کاروبار کی لائن سے پریشانی دیکھ لیجئے، گھریلو لائن سے پریشانی لے لیجئے، ڈاکٹری لائن سے پریشانی لے لیجئے، جس لائن سے بھی انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، جتنا مال انسان روک کر رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اس مال کو دوسری جگہ پہنچا دیا کرتے ہیں۔ تو انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، اگر میں کسی غریب کو خرچہ کر رہا ہوں، کسی غریب کے اوپر دے رہا ہوں، یہ میرے لیے تو صدقہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والوں کے لیے اس حلال رزق عطا فرما دیتے ہیں، سامنے والے کے لیے اس کے اندر حلال رزق عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھرانے جو سید گھرانے، سید لوگ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں چلتی، جن کا خاندان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہوتا ہے، جو سادات گھرانے ہوتے ہیں، سید گھرانے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں چلتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سید گھرانوں کو زکوٰۃ دینے کے بجائے انسان کو خیرات دینا چاہیے، نفلی صدقہ دینا چاہیے، ایسی چیز دینا چاہیے، نفلی صدقہ دے دینا چاہیے۔ اب خیرات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیرات کا معنی یہ ہوتا ہے اچھائی کے کام میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اچھائی کے کام کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، ہم اپنے مال کو اپنے پڑوسیوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آئے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے، سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے۔ دینا ہے تو دے دیجئے پیار محبت کے ساتھ، اگر نہیں دے گا جھڑکنا نہیں ہے، اس کو تانا تشنی نہیں کرنا ہے، اس کو برا بھلا نہیں بولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ دے دیجئے، نہیں دیا ہے پیار و محبت کے ساتھ اس کو جواب دے دیجئے، جواب بھی نہیں دے سکتے تو خاموش رہ جائیے۔ اللہ والے نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک گھر کے اندر ایک بہت مالدار آدمی رہتا تھا، بہت مالدار آدمی رہتا تھا، اور اس نے اس مالدار کے گھر کے اوپر جا کے دست درازی سوال کیا، مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ جس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اس وقت کھانا گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا ہوگا، کھانا بننے کی وجہ سے اس نے، میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کے اندر فقیر مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، اس لیے کیا کہتے اس کو جھڑک دیا۔ ابھی صبح کے اندر ہی ایک گھر کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ پڑھ رہے ہو کہ کسی فقیر نے دستک دی، کسی فقیر نے آواز دی تو اندر سے صاحب مکان اس کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے خاموش بیٹھے رہو، خاموش بیٹھے رہو۔ اب دیکھیے کون آدمی، کون عورت، کون پریشان حال کس پریشانی کے اندر آپ کے سامنے دست درازی کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ اس کے دل کے بھید کو نہیں جانتے۔ تو جب وہ مالدار آدمی گھر میں کھانا کھا رہا تھا اور سامنے ایک فقیر گھر کے پاس آیا، اس نے اس کو جھڑک کر اس کو مار کر بھگا دیا نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کی پوری جائیداد کیا ہو گئی، خسارے کے اندر چلی گئی، پورا مال جل کر خاک ہو گیا، پورا مال برباد ہو گیا۔ اور اس کی عورت بھی جب انسان سے محبت کب کرتی ہے، انسان جب محنت کرنے والا ہوتا ہے، انسان کمانے والا ہوتا ہے تو عورت بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ جب انسان نکھٹو ہوتا ہے، انسان وہ ہوتا ہے تو عورت بھی کیا کرتی ہے، اس کے پاس رہتی نہیں، عورت بھی چلی جاتی ہے۔ عورت نے طلاق لے لی ہے، طلاق لے کے عورت آزاد ہو گئی اور یہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ اب اس عورت کا رشتہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو فقیر ایک مالدار کے گھر کے پاس دست دراز کرنے کے لیے آیا، مانگنے کے واسطے آیا، ایک روٹی کا سوال کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوب مال دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوب مال دے دیا، اور اس کے مالداری کے چرچے اللہ گاؤں کے اندر ہونے لگے۔ اب اس کو شادی کی پڑی تو شادی کے لیے اس نے جس عورت کے پاس رشتہ پیغام بھیجا تھا، اس کو پتہ نہیں کہ یہ اسی کی عورت ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا یہ اسی عورت کے ساتھ، کیونکہ عورت نے چاہا تھا کہ فقیر کو دے دے، لیکن مرد نے دینے نہیں دیا، مرد نے اس کو مار کے بھگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت نے طلاق لے لیا تھا اس کی شادی اس مرد کے ساتھ، اس غریب کے ساتھ کرا دی جو وقت کا سب سے بڑا مالدار آدمی بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ میاں بیوی پھر اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اچانک ایک فقیر ان کے دروازے پر آیا، اس نے کہا بیگم جاؤ پورا کھانا فقیر کو جا کر دے دو۔ جیسے ہی وہ عورت دروازے پر آئی، ہاتھ میں سے اس کا کھانا گر گیا اور رونے اور چلانا شروع کر دی۔ کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو، اس نے تمہارا کچھ بگاڑا، تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ کہا کہ نہیں یہ میرا فیوچر کا میرا پہلا شوہر یہی تھا، میرا پہلا شوہر یہی تھا۔ اس سے عجیب بات تم کو بتاؤں؟ کہا کہ بتائیے۔ کہا کہ اس سے عجیب بات یہ ہے، جب تم اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی
اور تمہارے شوہر نے جو تمہارے گھر سے دھکے مار کر جو نکالا تھا وہ فقیر وہی تھا۔ واللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرنے پر آئیں تو کرسی سے اٹھا کر نیچے بٹھا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرنے پر آئیں تو آسمان سے زمین سے اٹھا کر آسمان کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو انسان کو چاہیے انسان اپنے مال کی صحیح طریقے سے مال کو خرچ کرنے والا بن جائے۔ اگر ہم بلا وجہ بے جا اسراف ادھر ادھر فضول کاموں میں کریں گے، کل قیامت کے دن یہ مال ہمارے لیے ہمارے گلے کے اندر توق بنا کر سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ مال سانپ کیا کرے گا؟ انسان کی جبڑوں کو چبائے گا۔ اب بولیں گے سانپ تو چھوٹا ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے جہنم کا سانپ گھوڑے اور خچر اور اونٹ کے برابر ہوں گے، گھوڑے خچر اور اونٹ کے برابر ہوں گے۔ اب بتائیے ایک سانپ ہمارے پورے جبڑوں کو ایک منہ میں دبا لے گا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور اس کے اندر سے آواز آئے گی میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ اس لیے دوستو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے خرچہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو نکالنی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انسان کو نفلی صدقات بھی نکالتے رہنا چاہیے، رہنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے سے پہلے وہ روپیہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پھر اس بندے کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اب بتائیے ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں۔ ہم کسی غریب کو نہیں دے رہے ہیں، ہم فقیر کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہم اللہ کے حکم کے مطابق دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم مجھے قرض حسنا دو، اللہ فرماتا ہے مجھے قرض حسنا دو۔ اب اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرضہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنے غریب بندوں کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسکین بندوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان خرچ کرنے کی عادت ڈالے۔ آج مسلمان سوچتے کتنا خرچ کرنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے پہلے ایک آدمی کماتا تھا 10 کے 10 لوگ بیٹھ کر کھاتے تھے، آج گھر کے اندر 10 کے 10 آدمی کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی انسان پریشان نظر آتا ہے۔ آج انسان کا خرچہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، انسان کا خرچہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ آج موبائل، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر موبائل کے اندر ریچارج ہے، گھر کے اندر ٹی وی ہے، ٹی وی کے اوپر ریچارج ہے، گھر کے اندر وائی فائی ہے، اس کے اوپر ریچارج ہے۔ انسان بے پناہ گھر کے اندر فضول خرچیات ہو گئی ہے، لیکن انسان کو اللہ کے گھر میں دینے کے لیے، مسجدوں میں دینے کے لیے انسان کترانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ٹی وی کا بل بھی مہینے کا کتنا بڑھ گیا۔ اگر ہم ٹی وی بھی ہے گھر کے اندر، ٹی وی کیوں رکھا ہے؟ چلو ہم نے نیوز کے واسطے ٹی وی رکھ لیا ہے، ہم نے باتیں سننے کے واسطے رکھا ہے، لیکن باتیں سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں روزانہ پیپر بھی آتے ہیں، کوڈاری بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، سب پیپر آتے ہیں۔ اب بتائیے پیپر کے اندر ہزاروں میں سے کوئی ایک بات سچی ہوتی ہے، کتنا پیسہ ہمارا ویسٹیج جاتا ہے، لیکن ہر جمعہ کو ایک اعلان کیا جاتا ہے، ایک بات کہی جاتی ہے بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈالنے کی فکر کرو، لیکن ہم ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اللہ کے گھر میں دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ مدرسے والے آتے ہیں، علماء آتے ہیں، فقراء آتے ہیں، انسان اس کو دینے کی کوشش کرتا، انسان کتراتا ہے۔ دوستو میں نے پہلے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم پیار اور محبت کے ساتھ دیں، ہم اس لیے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مال کے اندر غریبوں کا حق رکھا ہے۔ دیکھ کر پیشانی کے اوپر بل نہیں لانا ہے، دیکھ کر حقارت اس کے نہیں دیکھنا ہے، وہ اللہ جس کو مانگنے والا بنا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ ایک وقت آئے گا اللہ مجھے بھی اس جگہ کھڑا کر سکتا ہے، میں بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن سکتا ہوں۔ اس لیے دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انسان جب دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے، نیچے والا ہاتھ ایسے لیتا ہے، تو انسان جب ہمیشہ دینے والا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ دینے والا بنا دیتے ہیں۔ اگر دینے کے اپنے ہاتھ کو روکنا شروع کر دے، اپنے ہاتھ کو روکنا شروع کر دے، اپنے مال کو روکنا شروع کر دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے مال کے اندر گھاٹا کرنا شروع کر دے، کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔
خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس آیت کے اندر جسے فقیر کو دیکھ کر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ترشرو ہو جاتے ہیں، چہرے کے اوپر بل آنے لگتا ہے، ہاں انسان چہرہ پھیڑ لیتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نقشے کو کھینچا ہے جو دنیا کے اندر انسان ایک فقیر کے ساتھ کرتا ہے، ایک مانگنے والے کے ساتھ کرتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مال کو کیا کریں گے؟ آگ کے اندر تپا دیں گے، پھر اس کی پیشانی کو داغیں گے، اس کی پیٹھ کو داغیں گے، کیونکہ چہرہ دیکھ کر پھیڑ لیتا ہے، چندے والوں کو دیکھ کر منہ پھیڑ لیتا ہے، مسجد والوں کو دیکھ کر منہ پھیڑ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیشانی کو داغیں گے، پیٹھ کو داغیں گے، دائیں بازو کو داغیں گے، بائیں بازو کو داغیں گے، اور آواز آئے گی ھذا ما کنزتم، میں وہی مال ہوں جس کو تم دنیا کے اندر جمع کیا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو مال بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو مال اپنے پاس رکھنا چاہیے، انسان مال نہیں کمانا چاہیے، نہیں، انسان زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرے، اتنا کمائے کہ ہم دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا پورا مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، پورا مال تمہیں صدقہ نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں آدھا مال صدقہ کرتا ہوں۔ کہا کہ آدھا بھی نہیں، کہا کہ میں پاؤ مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے پاؤ مال صدقہ کر دو۔ اب وہ صحابی پورا مال صدقہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ اور پھر فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو؟ بڑھاپے کے اندر انسان کو دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، چلو میری آخرت تیار ہو جائے گی۔ اور صحابی کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، میری تو آخری عمر چل رہی ہے، میں اس لیے پورا مال کیا کر دیتا ہوں؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا اور کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے بھیک کا ہاتھ پھیلائے، تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے دست درازی کرے؟ تم یہ چاہتے ہو؟ تمہیں چاہیے تم اپنی اولاد کو اس پوزیشن پر چھوڑ کر جاؤ کہ تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے تمہاری اولاد دوسروں کی مدد کرنے والی بن جائے۔ اس لیے دوستو آج مسلمانوں کے اندر اتنی غربت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کاہل اور سست بن گیا ہے۔ مسلمان کاہل اور سست بن گیا ہے، مسلمان کام کرنے کو تیار نہیں، مسلمان کام کرنے کو تیار نہیں، جاب کرنے کو تیار نہیں، محنت کرنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے پڑھائی کے میدان کے اندر بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، پڑھائی کے میدان کے اندر بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور مالداری کے میدان کے اندر بھی ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے تھا۔